اس ویڈیو میں ہمارے معاشرے میں آپ کے ایک چھوٹے سے لیکن ایک انتہائی اہم کردار کا تصویر موجود ہے، لیکن یہ کردار آپ کا تب شروع ہوتا ہے جب آپ کی شادی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے شادی کرنے کے بعد آپ کے سامنے 3 واضح راستے ہوتے ہیں، جس میں سے 2 بالکل غلط راستے ہیں اور ایک راستہ صحیح ہے۔ وہ 2 غلط راستے کون سے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد آپ تو یا ماں کی طرف اتنا جھکا رہتا ہے کہ بیوی کی حقوق بھول جاتے ہیں، یا بیوی کی طرف اتنا جھکا رہتا ہے کہ ماں کی حقوق بھول جاتے ہیں۔ یہ دونوں راستے بالکل غلط ہیں۔ لیکن جو صحیح راستہ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد آپ اپنی ماں کو ماں کا حقوق دے دیں اور اپنی بیوی کو بیوی کا حقوق دے دیں، اور اپنے آپ کو بیلنس رکھ کے اور دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ تب آپ ایک پورے گھرانے کو تشکیل دے سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ ناکام ہوں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر نوجوان شادی کرنے کے بعد کیوں ان بیلنس ہو جاتے ہیں؟ اس کی بھی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ اس ان بیلنس ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی اتنی کمی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہاں تک نہیں معلوم کہ میری ماں کے کیا حقوق ہے، اور شادی کرنے کے بعد میرے اوپر میری بیوی کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا بھی یہی حال ہے، اور بیٹے کی شادی کرنے کے بعد وہ یہ نہیں سوچتی کہ ابھی تو میری بیٹی کی شادی ہو گئی، اس نے اپنی بیوی کا بھی کچھ خیال رکھنا ہے اور اس کی بھی کچھ حقوق پورے کرنے ہیں۔ شادی سے پہلے چاہے بیٹا صحیح کرے چاہے غلط کرے، وہ آزاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب شادی کے بعد وہ تھوڑا سا غلط کرے تو ماں ایک واویلا مچاتی ہے، اور پھر یہی سے گھریلو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان گھریلو جھگڑوں میں آپ نے یا تو اپنی ماں کا ساتھ دینا ہے یا پھر اپنی بیوی کا ساتھ دینا ہے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی اور اسلامی تعلیمات کی کمی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے بالکل یہی حال بیوی کی بھی ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے بڑا کردار آپ کا ہے۔ اگر آپ بیلنس رہے تو آپ ایک گھرانے کو تشکیل دے سکتے ہیں، اور اگر آپ ان بیلنس ہو گئے تو پھر آپ ایک گھرانے کو تشکیل نہیں دے سکتے۔ شادی کرنے سے پہلے کم سے کم آپ اپنے علاقے کے ایک عالم سے ملیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ میری اوپر میری ماں کا کیا حقوق ہے، اور شادی کرنے کے بعد میری بیوی کے میرے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، اور میں نے ان دونوں کی حقوق کیسے پوری کرنے ہیں، اور ان دونوں کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نوجوانوں کی اس ان بیلنس ہونے کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہماری فلم انڈسٹری ہے۔ آپ ہمارے فلم انڈسٹری کی کوئی بھی فلم یا ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں والدین کو گھر کے نوکروں کی حیثیت دیتے ہیں، اور والدین کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک کرتے ہیں، اور والدین کو گھر کے سب سے حقیر افراد سمجھے جاتے ہیں۔ یہی ہماری فلم انڈسٹری کا حال ہے۔ کیا کسی اسلامی معاشرے کی فلم انڈسٹری اس طرح ہونی چاہیے؟ یقیناً ہماری فلم انڈسٹری بھی ہمارے معاشرے کو بنانے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن چونکہ نہ تو ہمارے لوگ مثبت کردار والی فلم پسند کرتے ہیں اور نہ ہمارے فلم انڈسٹری اچھی کردار والی فلم بناتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی کمی نہ ہوتی تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے گھریلو مسائل کبھی بھی جنم نہ لیتے۔ امید ہے کہ ہمارے معاشرے کے بارے میں میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیجئے گا۔ شکریہ۔